الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے محبت رسول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے محبت رسول پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ محبت اور عشق یہ کیا چیز ہے۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے محبت کے سلسلے میں عشق کا لفظ نہیں آیا ہے۔ جو بھی چیز آئی ہے یا جو بھی حدیث بیان کی گئی ہے تو وہ موضوع حدیث ہے، گھڑی ہوئی ہے، جس کو علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں ذکر کیا ہے۔ محبت اور عشق میں فرق ہے۔ عشق کہتے ہیں اس چیز کو جس میں کچھ پاگل پن بھی پایا جائے، لیکن محبت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے عاشق اور محبت کرنے والا دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح معشوق اور محبوب میں فرق ہے۔ جو چیز محبوب ہو ضروری نہیں کہ اس کے لیے کوئی محبت کرنے والا بھی پایا جائے، اور جو آدمی محبوب ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کمالات پائے جائیں، اچھی صفتیں پائی جائیں، جس کی وجہ سے لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ لوگ پسند کرے نہ کرے پھر بھی وہ آدمی محبوب ہوتا ہے، لیکن عشق میں ایسا نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ ایک عاشق ہو اور دوسرا کوئی اس کا معشوق ہو۔ جب تک معشوق نہ پایا جائے عاشق پایا نہیں جائے گا، عشق کرنے والا پایا نہیں جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عشق کا لفظ قرآن اور حدیث میں وارد نہیں ہے۔ جو بھی حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے تو وہ موضوع اور گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث میں محبت کا لفظ آیا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کریں، اور محبت ہی تو اہم چیز ہے۔ محبت کر لینے کے بعد اور محبت پر عمل کر لینے کے بعد تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے، تمام مصیبتیں ہمیں ہلکی نظر آتی ہے۔ اور محبت رسول کی اہمیت تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتا تو وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ایسی ہونی چاہیے جو محبت ماں باپ سے بھی زیادہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ایسی ہو جو محبت اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ایسی ہو جو محبت جان مال سے بھی زیادہ ہو۔ صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور کتاب نمبر 83 باب نمبر 3 حدیث نمبر 6632۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں، یعنی میری جان کے علاوہ آپ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قسم کھا لی، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم مومن نہیں ہو سکتے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جان سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الآن یا عمر، ہاں اے عمر اب بات منی۔ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 باب نمبر 8
باب حب الرسول من الایمان، حدیث نمبر 15، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کا کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک میں اس کے نزدیک ان کے ماں باپ، ان کی اولاد اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں؟ جواب بالکل واضح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو ہم محبت کیوں نہ کریں؟ اس میں اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ نے کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری بات مانو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں؟ اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ کے لیے درود بھیجنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں رحمت کی دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ فرشتے کے تعلق سے رحمت کی جو بات ہے، درود کی جو بات ہے، تو وہ لوگ رحمت کی دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ایمان والوں سے بھی کہا جا رہا ہے ایمان والوں تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں؟ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کریں کہ یہ ہدایت جو ہمیں ملی ہوئی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محنت ہے۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ آپ یاد کیجئے اس واقعہ کو۔ ناظرین کرام، غزوہ حنین کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 4330، یا معاشر الانصار، اے انصاریو، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی۔ وکنتم متفرقین فالفکم اللہ بی، کیا تم لوگ جدا جدا نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں جوڑ دیا۔ وکنتم عالۃ فاغناکم اللہ بی، اور کیا تم لوگ غریب نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں مالدار بنایا۔ تو غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول نے انصاریوں کو مال نہیں دیا بلکہ غریب، کمزور اور نئے نئے مسلمانوں کو دیا۔ تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں کچھ بات آ جائے، تو نبی نے کہا ارے تمہارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، سنو، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ وہ لوگ مال لے کر گھر جائیں گے اور تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر جاؤ گے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ الا ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الى رحالکم، کیا تم خوش نہیں ہوتے کہ لوگ بکری اور اونٹ لے کر اپنے گھر جا رہے ہیں لیکن تم نبی کو لے کر اپنے گھر جا رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیوں کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت اس لیے کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلانے کے لیے کافی محنت کی ہے، تکلیفیں اٹھائی ہے، لوگوں نے انہیں دیوانہ کہا ہے، مجنون کہا ہے، ان کو پریشان کیا ہے، ان کو تکلیفیں دی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے انت تک محنت کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 6، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ قرآن پر ایمان نہ لائیں تو آپ افسوس کرتے کرتے مر جائیں گے۔ سورہ شورى سورہ نمبر 26 آیت نمبر 3، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، کس طریقے سے انہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، کتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہے۔ ذرا یاد کیجئے طائف کے واقعہ کو،
مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آپ پر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کتاب الجہاد کتاب نمبر 32 باب نمبر 39 حدیث نمبر 1795 کہا سنو عائشہ، احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آیا ہے جب میں طائف گیا، وہاں ابن عبد یالیل بن عبد کلال کے پاس اسلام پیش کیا تو ان لوگوں نے اسلام کو نہیں مانا بلکہ مجھے تکلیف دی، میں پریشان ہو کر آ گیا، ایک جگہ ٹھہرا، اتنے میں جبریل امین آ گئے اور اپنے ساتھ پہاڑ کے فرشتے کو بھی لے کر آئے۔ پہاڑ کے فرشتے نے کہا ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین، ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین، کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ دوں اور پیس دوں۔ نبی نے کیا کہا؟ بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو لوگ صرف ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ حفیظ جالندھری نے کہا تھا دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں کر دے معاف ان کو، فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو، الہی فضل کر کوہ ساری طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کافی تکلیفیں اٹھائی ہے، تب اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کریں؟ یہ تو انہی کی محنت ہے کہ ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ معلوم ہوا، ہم توحید پرست بنے، سونے جاگنے کا طریقہ معلوم ہوا، پاکی اور صفائی کا طریقہ معلوم ہوا، عقیدہ توحید ہم نے سیکھا۔ یہ تمام چیزوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی محنت کی ہے، یہ انہی کی محنت ہے جس کی وجہ سے آج ہم لوگ توحید پرست ہیں۔ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں؟ کیونکہ ہمارے نبی کا اخلاق تو کافی اونچا ہے، وہ ہمارے لیے بہت رحم دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق کے بارے میں کہتا ہے سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اصولی تھا، ہمارا اخلاق مطلبی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اصولی بنائیں، جو ہمیں چاہتا ہے ہم اسے بھی مانیں، جو نہیں چاہتا ہے ہم اسے بھی مانیں، اپنا اخلاق ہر جگہ اچھا رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا اخلاق کافی اونچا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کافی رحم دل ہیں، تمام لوگوں کے لیے رحم دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 128 لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کیا کہا؟ تمہیں میں سے ایک رسول آیا، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں اچھا نہیں لگتا، وہ مومنوں کے لیے رحم دل ہیں، مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیوں کریں؟ اس لیے محبت کریں کہ جب ہم ان کے اخلاق کو پڑھتے ہیں تو ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو بھی معاف کریں۔ یاد کیجئے فتح مکہ کو سن 8 ہجری میں ہوا تھا، سامنے تمام لوگ موجود ہیں۔ کون لوگ؟ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، صحابہ کرام کو ستایا تھا۔ دنیا میں کسی اور نے ایسی تاریخ نہیں لکھی جیسی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ترون انی صانع بکم، لوگوں یہ بتلاؤ میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا خیرن، آپ بھلائی کریں گے، کیونکہ آپ ہمارے بہترین ہیں اور ہمارے بہترین کے بیٹے ہیں۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم تمام کے تمام آزاد ہو۔ کسی اور نے ایسی تاریخ دنیا میں نہیں لکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کمانڈر تھے اور طاقت رکھنے کے باوجود بھی آپ نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ ہم بھی اپنے بھائیوں کو معاف کریں، اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اہمیت تو یہ ہے کہ اگر کسی کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہیں ہیں، پسندیدہ نہیں ہیں، تو انہیں انتظار کرنا چاہیے کہ کب اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ نے کہا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها
وتجارۃ تخشون کسادھا ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ وتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہہ دیجئے تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے مال جس کو تم نے جمع کر کے رکھا ہے یا جس کے ختم ہو جانے کا تمہیں ڈر ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تجارت جس کی کساد بازاری کا یعنی جس کے مندہ ہونے کا تمہیں ڈر ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکانہ جسے تم پسند کرتے ہو، یہ زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے، زیادہ اچھا ہے اللہ اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کر، فَتَرَبَّصُوا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس آدمی نے واقعی محبت کی تو اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 34، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو راضی ہو گیا کہ اس کا رب اللہ ہے اور اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت کریں گے یا کتنی محبت ہے، ہم کتنے پانی میں ہو سکتے ہیں، کب پتہ چلے گا؟ جب ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے۔ جب ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو نمونہ پیش کیا ہے وہ دنیا میں کسی اور آدمی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ آئیے میں آپ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار کتاب نمبر 63 حدیث نمبر 3904، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عندہ فاختار ما عندہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی نعمتوں کو جو اللہ چاہے وہ پسند کر لے یا پھر جو اللہ کے پاس ہے اس کو پسند کرے۔ تو اس بندے نے فاختار ما عندہ، اس کو پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ فبکا ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور اس کے بعد آپ نے کہا، فدینا کا بآبائنا و امہاتنا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ فعجبنا، صحابہ نے کہا تو ہم کو تعجب ہوا کہ نبی نے ایک بندے کے بارے میں کہا ہے اور ابو بکر صدیق جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابی بیان کرتے ہیں، اس حدیث کے اندر ہے، وکان ابو بکر اعلمنا بہ، جن کو اختیار دیا گیا تھا وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو سب سے پہلے اس بات کو سمجھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کو میں ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ صحیح مسلم کتاب الجہاد کتاب نمبر 32 باب نمبر 37 باب غزوۃ احد حدیث نمبر 1789، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصاری اور 2 قریشی کے ساتھ غزوہ احد میں الگ تھلگ ہو گئے۔ اتنے میں کافروں کا ایک ریلا آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من یردہم عنا ولہ الجنہ او هو رفیقی فی الجنہ، کون ہے جو مجھ سے ان لوگوں کو ہٹائے گا، ان کے لیے جنت ہے یا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ ایک انصاری آگے بڑھا اور وہ شہید ہو گیا۔ اس طرح کرتے کرتے 7 انصاری جو ہے شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، ما انصفنا اصحابنا، کہ ہم لوگوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، یعنی قریشیوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے تھا، انصاری لوگ ہی آگے بڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے چکر میں اپنی جان دے دی۔ ارے محبت کی بات ہوتی ہے تو بچے بھی بہت آگے ہیں۔ اب یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گالی دیتا ہے اس کے لیے کس طریقے سے بچے ابو جہل کو قتل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب فرض الخمس کتاب نمبر 57 حدیث نمبر 3141، معاذ بن عمرو اور معاذ بن افرا، یہ غزوہ بدر میں ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 2 بچے میرے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو جہل کہاں ہے؟ کہا، مجھے پتا چلا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اخبرت انہ یسب رسول اللہ
والذی نفسی بیدہ، اس نے قسم کھائی اور کہا میں جب تک اس کو نہ مار دوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. یہ کہا چاہے اس کی موت پہلے آ جائے یا میری موت پہلے آ جائے، لیکن میں ضرور بدلہ لوں گا، کیونکہ میں نے سنا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے. اتنے میں دوسرا بھی آ گیا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا کہ سامنے دیکھو ابو جہل ہے. دونوں تلوار لے کر جھپٹے اور ابو جہل کا سر قلم کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ بہت اہم تھے، اور نبی کی شان میں جو گستاخی کرے اس سے بھی بدلہ لینے کے لیے یہ لوگ آگے آگے رہتے تھے. عورتیں بھی آگے. شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرحیق المختوم میں صفحہ نمبر 384 میں نقل کیا ہے ابن ہشام کے حوالے سے، جو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99 ہے. ایک بنو دینار کی عورت ہے جن کا نام ہند ہے، ہند بنت عمر. غزوہ احد کا موقع ہے، جب جنگ ختم ہو گئی تو وہ آتی ہے، پوچھتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے شوہر وہ شہید ہو گئے. ہمت کرتی ہے، پھر آگے بڑھتی ہے، یہی پوچھتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. لوگ کہتے ہیں تمہارے بیٹے شہید ہو گئے. صبر کرتی ہے، آگے پھر بڑھتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. لوگ کہتے ہیں تمہارے بھائی جو ہے وہ شہید ہو گئے، تمہارے بیٹے شہید ہو گئے. پھر اور کہا تمہارے شوہر شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں مارے گئے. تینوں کی شہادت کے بارے میں اس کو پتا چلا کہ میرے شوہر بھی شہید ہو گئے، میرے بیٹے بھی شہید ہو گئے، میرے بھائی بھی شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ صبر کرتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو اس عورت نے کہا کل مصیبت بعدک جلل، کہ آپ کے دیکھنے کے بعد، آپ کو پال لینے کے بعد دنیا کی تمام مصیبت ہینچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھا آپ نے، عورتیں بھی آگے آگے تھی. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بڑا انعام ہے، نبی کا ساتھ ہوگا. ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2639، ایک آدمی نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی تو نے کیا تیاری کی ہے. کہا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی نے کہا فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی یہ جملہ مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے نبی سے یہ بات سنی تھی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، گرچہ میرا عمل ابو بکر اور عمر کی طرح نہیں ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اللہ سے محبت کرے گا، قیامت کے دن اس کا بڑا فائدہ ہے، وہ نبی کے ساتھ رہے گا جنت کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم دعا کریں، نبی کی سیرت کو پڑھیں، ہر چیز میں نبی کی سیرت کو تلاش کریں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو نبی سے محبت میں اضافہ ہوگا. جو باتیں میں نے بتائی ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کافی اہم ہے، اس طریقے سے جس طریقے سے صحابہ محبت کرتے تھے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم